السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ذو الحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی یہ دو بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں۔ پوری دنیا سے حجاج کرام اس مہینے میں حج بھی کرتے ہیں اور پھر مینا میں آ کر قربانی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اور کسی دن کی قسم اللہ نے ایسے نہیں اٹھائی، خاص کر اللہ کو عید کے دن کی قسم اٹھائے یا جمعے کی قسم اٹھائے یا لیلۃ القدر کی قسم اٹھائے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ فرمائی خبر دی۔ لیکن والفجر یہ قسم ہے فجر کی، اس سے مراد 10 تاریخ کی صبح جو 9 کا دن گزار کے حج کا دن ہوتا ہے، اور وہ گزار کے جب 10 کی صبح یعنی قربانی کی جو صبح ہو گئے، اللہ نے والفجر اس کی قسم اٹھائی۔ پھر ولیال عشر 1 سے 10 ذو الحج کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی، والشفع یہ 10 کے دن کی قسم اٹھائی، والوتر اور یہ اللہ تعالیٰ نے 9 تاریخ کی قسم اٹھائی، واللیل اذا یسر اور یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ یہ کسی بھی ٹائم کی، دن کی، مہینے کی، سال کی اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان 10 دن راتیں، 9 کا دن، 10 کا دن، 10 کی رات، 10 کی صبح ہو۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے۔ حج ان 10 دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ 10 لاکھ دن کی حاضری یا 1 لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے، اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندو آج جتنے گناہ لے کر آؤ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں بننے والے دن اور رات، اور یہاں کے توبہ کرو میں سب معاف کروں گا۔ اور عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن بھی ذلیل نہیں ہوتا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا، عرفہ کا زور اثر اکٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک وہ 5-6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اور آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے، اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر، فرمایا اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جس اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں۔ حج میسر نہیں ہے تو پھر ان 10 دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، اس میں نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں، جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی، بار بار جائیں۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ آگے پیچھے کرو، آگے پیچھے کرو۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں۔ میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے، بار بار حاضری دی جائے۔ اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً آپ ضرور حج کرتے، چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی، اور 4 عمرے آپ نے فرمائے زندگی میں، 4 عمر۔ ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ ہو نہیں سکا، لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا، سر موڑائے، احرام کھولے، پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لیے تشریف لائے،
پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جارانہ سے احرام باندھ کے تشریف لائے اور عمرہ کیا، اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا۔ صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا، دوسرے سال صدیق اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ حج کے تشریف لائے۔ فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حکومت کی، 10 سال حج کیا، ہر سال حج پہ تشریف لائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے، جب فساد شروع ہوا تو آپ روکے اس میں شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہیں ملا، جنگوں میں زندگی گزر گئی، اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو لیکن باقی 3 ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکثرت حج اور عمرے کیے۔ تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر ہلکا نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دیا جائے۔ یہ اس طرح تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرا اللہ بلائے تو بار بار جانا چاہیے، اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے پہ جائے، حج پہ جائے۔ ہاں، غریبوں پر بھی خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے گھر کے فضل سے غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کو آپس میں یوں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شہنشاہ کے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا ہلکا نہ سمجھیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت امام حسن کی سنا دیتا ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 حج پیدل کیے، مدینہ سے پیدل تشریف لاتے تھے اور حج فرماتے تھے۔ 20 حج، یہ تو اہل بیت کیا جگر گوشہ رسول ہیں اور جگر اہل بیت ہیں، تو 20 حج فرمایا آپ نے، پیدل فرمایا، مدینہ سے تشریف لائے مکہ پیدل۔ ایسے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ نے کئی حج پیدل مجھے ان کا عدد یاد نہیں، امام حسن کا مجھے یاد ہے 20 حج پیدل کر۔ اللہ کے نیک بندوں نے برس ہا برس اللہ کی بارگاہ میں پیدل حاضریاں دی ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھنا چاہیے، نوافل بڑھائے جائیں، ذکر بڑھائے جائے، تلاوت بڑھائی جائے، ہمت ہو تو روزے رکھے جائیں، خاص طور پہ 9 تاریخ کا روزہ، پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ ایک دن کا جو روزہ ہے۔ پھر اس کا دوسرا جو بڑا عمل ہے وہ قربانی ہے، اور یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا ہے وہ سنت ابیکم ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ یہ بہت خوبصورت قصہ ہے اور بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ اللہ پر سب کچھ لگا دینا۔ ایک شخص کو اولاد کے لیے دعا مانگتے 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 کچھ 60 برس گزر گئے، 65 برس گزر گئے۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے۔ نیک اولاد میں ہی 84 سال کی عمر، اللہ نے 84 سال کی عمر میں بیٹھا دی۔ بڑھاپے کی اولاد تو دل پکڑ لیتے، اور ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جاؤ اسے چھوڑ کے آؤ۔ یہ کہاں چھوڑ کے آؤں؟ کہ جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے گا۔ تو جبریل انسانی شکل میں آئے، وہ براق کی طرح نہیں یہ سفر ہوا کہ ایک دم میں پہنچا دیا، بلکہ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر سوار ہو کر، ابراہیم علیہ السلام دوسری اونٹنی پر، بچہ اور بیگم، اور ان کو فلسطین سے چلایا، اور چلاتے 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 جب مکے کے کالے پہاڑ آ گئے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی نہ سایہ، پھر یہاں چھوڑ دو۔ بیت اللہ ٹیلا تھا اس وقت، یہاں چھوڑ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈلتے ہوئے نہیں گھبرائے، یہ بات سنے تو گھبرا کر کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا جی آپ کے اللہ کی منشا ہے کہ اس بچے کو یہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو نے وہیں چھوڑا اور واپس چل دیا۔ حضرت حاجرہ حیران پریشان ہو گئے، یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دے رہے، 3 میل ان کے ساتھ چلتے نہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ 3 میل کے بعد ان کو یاد آئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ امرک، ابراہیم کا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہاں اللہ کا حکم؟ ذل
لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح بنیاد رکھی، بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا، جب وہ بڑے ہو گئے تب حکم آیا جاؤ ذبح کرو۔ تو اب آپ کی عمر ہو چکی ہے کوئی 92 سال یا 94 سال، 90 پلس ہے، 100%۔ فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بچہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، کوئی مرغی اور بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ پھر ان کو تیار کرا کے مینا کی وادی میں لا کر کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کر۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل، تو آپ کر دیں جو کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو یہ خبر ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی مجھے پتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے ذبح ہونا ہے، تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا اور مجھے الٹا لٹانا، اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ یہ میری اماں کو دے دینا، میری نشانی رہے گا، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر دفن کر دینا۔ تو ان کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، ان کے سر کے بال اٹھایا تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھری چلانے کے لیے، ایک ہاتھ میں بال دے، ایک ہاتھ میں چھری، تو یوں آسمان کو دیکھا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے۔ نہیں میرے مالک، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اگر میرا کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے، میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں، اور اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی دور کر دو، چھری چلا دو۔ تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا، چھترا، اور آنکھ کھلی تو آنکھوں پر پٹی تھی، کھولی تو آگے چھترا ذبح تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے موقع پر 2 چھترے، بکرا نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بھینس نہیں، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی کے، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کی طرف سے۔ حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ، جو ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے، ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے، تو 441 42 441 قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے، اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک عجب چیز چل رہی ہے، بیل لے لیا، 20 لاکھ کا بیل لے لیا، یہ صرف فخر ہے، ریا ہے اور بناوٹ ہے، دکھاوا ہے۔ آپ 20 لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ غریبوں کو گوشت پہنچے، 20 لاکھ کا ایک بیل لے کے آپ نے کون سا سمجھداری کا، عقل مندی کا کام کیا ہے؟ میں وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں، تو 5-5 لاکھ کے بکرے کھڑے ہوئے، تو میں تو حیران پریشان ہو گئے، بکرے کی قیمت 5 لاکھ۔ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا، جی میں 20 لاکھ دا ذبح کیتا، میں 10 لاکھ دا ذبح کیتا، ہم نے تو بھائی 50 لاکھ کا ذبح کر دیا۔ میں آپ سب بھائیوں کی محنت کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بیوقوف نہ بنیں، آپ اس کو صحیح خرچ کریں۔ آپ 20 لاکھ کے جانور خریدیں، 20 لاکھ کے آپ بکرے لے لیں، 20 لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں، آپ بھیڑے لے لیں، آپ اونٹ لے لیں، بیل لے لیں، 20 لاکھ کے بیل لے لیں، تو کتنی بڑی قربانی ہوگی، اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا۔ 20 لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمایا؟ کون سی نیکی کمائی آپ؟ تو میں اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے، یقیناً اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ 20 لاکھ خرچ کر دیے ہیں، لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے، بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے۔ تو 20 لاکھ ضرب 4-5 من 10 من گوشت پہ لگا دیے، جبکہ اس میں سے 1000 من گوشت نکل سکتا تھا اگر وہ 20 لاکھ کے بکرے لے لیتے، 20 لاکھ کے بھیڑے لے لیتے، چھترے لے لیتے، دمبے لے لیتے، 20 لاکھ کے گائے عام خرید لیتے اور بچڑے لے لیتے، تو کتنے غریبوں تک یہ گوشت چلا جاتا۔ تو یہ میرے ملک میں یا خاص طور پر شہروں میں، کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ، جو کراچی منڈی انہیں دکھائی تو حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا
حماقت ہے، نادانی. اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہے، بادام کھلا رہے، مکھن کھلا رہے، دودھ پلا رہے. وہ بیچارہ بیل بھی تھک موٹا ہو، بیچارہ تھک کے کھڑا ہوتا ہے، میں نے جلدی فارغ کرو، ذبح کرو. اس کی جان پزی ہوتی ہے. تو میں مالدار بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں. اس قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے ایک دن اللہ نے رکھا ہے، تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچے. یہ اس نادانی سے توبہ کریں. ایک بیل 10 لاکھ کا لے لیا، ایک بکرا 5 لاکھ کا لے لیا، اس میں کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا، بہت زیادہ خرچ کیا. اس کے ساتھ آپ بہت بڑا نفع. چونکہ قربانی کے جانور جب ذبح ہوتے ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی نیکی لکھی جاتی. 20,000 کا بکرا اچھا مل جاتا ہے تو 1 لاکھ میں 5 بکرے آ جاتے ہیں، اور 5 لاکھ میں 25 بکرے آ جاتے ہیں. ایک بکرا 5 لاکھ کا لیا، اس کے جسم پہ فرض کرو 1 لاکھ بال ہیں، اور آپ نے 25 لیے تو 25 لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں. تو یہ بہت نادان طرز چل رہا ہے. میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ ضائع نہ فرمائے. اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. ایک بیل آپ نے 20 لاکھ کے لے لیا، 20 لاکھ میں تو 100 بکرے آ سکتے. 100 بکروں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے. تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں. اور مستحب یہ ہے کہ جس کے پیسے جو قربانی کا خود ذبح کرے یا اس کی جگہ کھڑا، اس جگہ ذبح کرنے والے کے پاس کھڑا ہو. قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے، قربانی کی اجرت نہ دی جائے، اجرت اس کے علاوہ دی جائے، اور اس کی کھال کا صدقہ کر دیا جائے. جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں آپ اس کا صدقہ کر دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، استعمال ہو جائے. تو ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم. کہ شود ہلاکت غد سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف و امید آن کے روزے و شکار خواہی آمد. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. آپ کو فارسی سنانا تو بینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. کیا خوبصورت اشعار ہیں. کہتے ہیں دشمن کے نصیب میں کیوں ہو آپ کے ہاتھوں سے قتل ہونا، میرا جو سر سلامت ہے آپ میرے سر پہ خنجر آزمائیں. اور دوسرے کا مطلب ہے کہ ہرنوں کو پتہ چلا کہ آج سرکار آ رہے ہیں تو وہ لائن بنا کے کھڑے ہو گئے سر چکا کے، اس امید پر کہ آج ہمارے سر کٹیں گے. تو اونٹوں نے یہ 2 شعر ثابت کر کے دکھائے، لوٹ رہے تھے. اس کے بعد 63 کے بعد آپ نے برچھا پھینک دیا. باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے تو پھر کوئی لڑائی نہیں تھی، پھر وہ آرام سے جس کو لے کر آتے تھے وہ آ جاتا تھا. اور اس کے علاوہ آپ قربانی پر ایک چھترا، بھیڑ کے نر کو چھترا کہتے ہیں، ذبح فرماتے تھے امت کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے. ایک قربانی اپنی دیتے تھے اور ایک امت کی طرف سے دیا کرتے تھے. اس سنت و ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں 77 دفعہ ذکر آتا ہے. 77 دفعہ ذکر نہیں، نام ذکر تو اس سے زیادہ ہے، لیکن 77 دفعہ آپ کا نام نامی آتا ہے. اور آپ انبیاء میں وہ ہستی ہیں جن کو یہودی بھی سلام کرتے ہیں، عیسائی بھی سلام کرتے ہیں، اور ہمارے تو ہیں ہی. سچا سلام تو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اور ان کی نسل سے حضرت اسحاق علیہ السلام، بنو اسرائیل 4000 نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کی نسل. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک آئے جو ساری کائنات پہ بھاری آئے. وہ آئے تو مضت الدہور فما اتین بمثلہ لما اطراف عجزنا عن نظرائہ. یہ متنبی سیف الدولہ کو بیوقوف بنا رہا ہے، اس کی خوشامد کر رہا ہے. یہ مجھے متنبی کے پہلا قصیدہ ہے نا،
اس کا شعر یاد آیا ہے، عزل العواز لحول قلب الطائه وهو الأحبة منه في سودائه یا لائم کف الملام عن الذي أغناه طول سقامه وشقائه، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ متنبی میں نے بڑی یاد کی تھی، تو وہ کہتا ہے، متنبی کہتا ہے صدیاں گزر گئیں، زمانوں پہ زمانے گزرے، مضت الدہور فما اتین بمثلہ، تو سیف الدولہ جیسا کوئی نہ لا سکیں، لما عطا، اور جب وہ آیا فعجزنا عن نظرائہ، پھر زمانے عاجز آ گئے اس جیسے کو لانے میں۔ تو یہ شعر صرف اللہ کے نبی پہ فٹ ہوتا ہے کہ سورج چاند کی گردش، زمین آسمان کی گردش، چلتے 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 جب لمبا سفر کر گئے اور کوئی بھی ایسا نہ آیا جو اس کائنات میں سجتا اور بھبتا، اور جس کے سر پہ حسن و جمال و کمال کا تاج رکھا جاتا، تو جس کے تبسم سے موتی بھی بکھرتے، جس کی بات میں شہد کی مٹھاس ہوتی، جس کے قدموں کی آہٹ عرشوں پہ سنائی دیتی، تو جس کی پرواز اللہ کی ذات تک ہوتی، ملاقات تک ہوتی، جب اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے آ کر اس خلا کو پر کیا، اور پھر کائنات اس جیسا کوئی نہ لا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وأصلی وأسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر، اور تحقیقی جواب یہ ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، اور یہ 40 سال 6 مہینے 10 دن یا 40 سال یہ قمری لحاظ سے ہیں، اسلامی مہینوں کے لحاظ سے، انگریزی کے لحاظ سے اور کم ہو جائیں گے۔ تو جواب تو یہ تھا 40 سال، یہ میں نے آپ کو ذرا کتابی بتا دیا، 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ لیکن آپ کا عجیب جواب، ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین یا بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نبی بنایا جا چکا تھا، آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ کب؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک اور روایت اس کے ساتھ ملاؤ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین، جس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے، یا کہیں 2000 بھی یاد پڑتا ہے، تو جس وقت صرف اللہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت میں جو شروع ہو رہی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ پہلے ایک حدیث اور سنو، میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، 10 نام۔ محبت جب ہوتی ہے تو ایک نام سے پکارنے سے جی نہیں بھرتا ہے۔ یہ ماؤں کو دیکھو، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں کہتی میرا طارق، میرا اکرم، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، لڑکی ہو تو میری برفی، مسلی دے گھر بھی جام پوے کالا ٹڑ تو ہی آدھا میرا چاند، میرا چاند۔ تو یہ جو متعدد الفاظ آتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ محبت زیادہ ہے اور لفظ ایک ہے، اس میں سے وہ محبت پاس نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی لفظ ایک ہے احمد، یا لفظ ایک ہے ارشد، اور پیچھے محبت ہے زیادہ، تو صرف ارشد سے وہ اظہار نہیں ہوتا۔ پھر کبھی میرا چاند، میرا تارا، میرا کلیا، میرا دل، میرا جگر، میری آنکھیں،
تو میرے رب نے ہر نبی کا ایک نام رکھا، آدم، شیس، نوح، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، ایک نام رکھے۔ اب اس میں گونج آ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطٰہٰ و یاسین۔ 10 نام رکھے میرے اللہ نے۔ اس میں ایک نام میں نے کہا ہے آخر میں، محمد، احمد، ماحی، حاشر، فاتح، خاتم، قاسم، طٰہٰ، آخر کیا کہا تھا میں نے؟ یاسین۔ یہ کہلوانا چاہتا تھا آپ سے۔ تو اب قرآن کی یہ صورت شروع ہوتی ہے یاسین، پھر اللہ کہتا ہے والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے ہے جس کے لیے کاف کا لفظ استعمال ہوا ہے، انک، اگر وہاں کوئی شخصیت نہ ہوتی، یقیناً آپ کی روح تھی، جسم تو نہیں تھا اس وقت، تو اللہ تعالیٰ کہتے انہو لمن المرسلین، وہ جو بعد میں آنے والا ہے، وہ جو آئے گا، وہ میرے رسولوں میں سے ہے۔ لیکن اللہ نے کہا انکا، کوئی سامنے ہے، تو زمین آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ روح محمد سے خطاب کر رہا ہے کہ تو میرا رسول ہے، اور ساتھ والقرآن الحکیم، ایک قسم کے ساتھ بات پکی ہو جاتی نا، یہ ہمارے ہے نہیں پنچایتوں میں ان کو جی قسم دے دے، تو قسم سے چاہے وہ جھوٹی بھی کھائے لوگ مان لیتے ہیں، اور جس کی قسم کا اعتبار نہیں ہوتا تو اس کی تو کہتے ہیں کہ اس کی جگہ فلاں آدمی قسم اٹھائے۔ تو قسم بات کو سچا اور مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے اپنی بات پہ قسم اٹھانے کی، اس نے انسانوں کے شک پر ہتھوڑا مارا، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی۔ پھر آگے انا کا، اور آگے لام لمن المرسلین، انکا من المرسلین کی بجائے انکا لمن المرسلین، تو جب انا اور لام کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی قسم ہوتی ہے۔ تو اللہ نے 2 قسمیں اٹھا کر فرمایا آپ میرے رسول ہیں، اور پھر گواہی دی، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، وہی صحیح چلے گا جو آپ کے راستے پر چلے گا۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن بن جاتا ہے۔ تو رات آتی ہی نہیں، رات بھی دن بن جاتا ہے، کیا عجیب بات، اندھیرا ہے ہی نہیں۔ جو اس راستے سے ہٹے گا ہلاک ہو جائے گا، اندھیروں میں بھٹک جائے گا، جو اس راستے سے ہٹے گا ہلاک ہو جائے گا، اندھیروں میں گم ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، ابھی تو آدم کی کہانی بھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا، اور جب اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح جنت میں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم حوا کو مہر دو۔ یہ مہر پہلے نکاح سے شروع ہو رہا ہے۔ مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، مہر ایک علامت ہے کہ اس لڑکی پر ساری زندگی یہ لڑکا خرچ کرے گا، موت تک اس کا سارا خرچہ اٹھائے گا، اس عورت پہ کمانا نہیں ہے، یہ کما کے لائق۔ یہ ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ جب حضرت علی نے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا تو آپ نے نکاح فرمایا، پھر فرمایا مہر دو۔ مہر کہا یہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے۔ کہا گھوڑا تلوار رہنے دو، زرہ بیچ دو۔ تو انہوں نے وہ زرہ 400 درہم میں بیچی، وہ حضرت عثمان نے خریدی۔ اس 400 درہم سے آپ نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تیاری کی،
اور حضرت عثمان نے گھر جا کر وہ زرہ رکھی، پھر اٹھائی اور اٹھا کے حضرت علی کو واپس کر دی کہ بھائی ہوں میری طرف تینوں ہدیہ ہے، تو ہدیہ تو ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا مہر دو۔ کہا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دو، یہ حوا کا مہر ہے۔ اتنی بڑی ہستی سے اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، ہم ان کے امتی ہیں، اور اللہ نے آپ کو نبیوں کا بھی نبی بنایا۔ آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، اور آپ نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے، سبحان اللہ، جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اوپر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے تذکرہ سنا جنت کے بہترین پانیوں کا، معین کا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اسقنی من مائہا، یا اللہ کوئی ایک گھٹ مینوں میں پوا دے جنت کا پانی۔ تو اللہ نے فرمایا حرمت علی الانبیاء حتی یشربہ احمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا حبیب نہ پی لے۔ اللہ نے ہمیں ایسی ہستی کا نبی بنایا ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کہے گا نفسی نفسی، جب جہنم آئے گی نا تصفر زفرتاً، وہ ایک چیخ مارے گی، فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثا علی رکبتیہ، بڑے سے بڑے انسان، فرشتے، رسول گر پڑیں گے، گوڑیاں دے باہر ہو جاؤں، یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی تو نسیا، و امہ و ابیہ، ماں پیو تو نسیا، و صاحبتہ و بنیہ، بیوی بچیاں تو منکر ہو گیا، تو اسے میرے کو جو لگتا ہی کوئی نہیں ہو، کون ہو، کدوں آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم کہیں گے ابراہیم ابراہیم، 4000 نبیوں کے والد اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ بس میری جان بچا لے، مینوں نہیں کسی دی پرواہ، میری جان بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے۔ تو میں اور آپ کس کھاتے ہیں؟ اس خوفناک وقت میں، اس شدت کی گھڑی میں، اس سارے میدان معاشر میں ایک آواز ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ سب حیران کہ یہ کون ہے جو امت کو پکار رہا ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں جائیں گی تو میرے آپ کے رسول، نبی محمد، احمد، حاشر، ماہی، عاقب، فاتح، خاتم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، بشیر، نذیر، رؤوف، رحیم، حریص، کتنے نام میرے رب نے گنوا دیے ہیں۔ ان کے ہاتھ بھی اٹھے ہوں گے، جھولی بھی پھیلی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری امت نیک لوگ، میری امت علماء، میری امت مجاہدین، میری امت رابعہ بصری جیسی، نہیں، شرابی بھی، جواری بھی، ظالم بھی، زانی بھی، جھوٹا بھی، بدکار بھی، ایمان پہ مر گیا ہے تو یا رب امتی۔ تو بھائیو جو اتنی وفا کرے اس سے بے وفائی کرتا، ہم کتے سے بھی گر گئے ہیں، وہ بھی ایک روٹی کھاتا ہے اور ساری زندگی وفا کرتا۔ اذان کی آواز، جمعے سارے کتوں آ گئے ہو، باقی نمازوں میں کیوں نہیں ہوتے؟ صرف جمعے کو کیوں آتے؟ کیا صرف جمعہ فرض ہے؟ پالتو کتے کی وفا دیکھو، روٹی کھا رہا ہو نا تو اس کا مالک بلائے تو روٹی چھوڑ کے آ جاتا، اور ہم اذان سن کے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، اٹھ کے مسجد نہیں آتے۔ میرے والد صاحب کتے بہت اعلیٰ نسل کے پالتے تھے، تو ایک کتے کا تو مجھے نام یاد ہے، باقی بھول گئے، اس کا نام تھا جیکی۔ تو وہ بہت بڑا اور السشن نسل سے تھا وہ، تو مجھے میری آنکھیں اب بھی دیکھ رہی ہیں، میری عمر 5-6 سال کی، کہ وہ روٹی کھا رہا ہے، وہ جو ببر جہا ہوندا ہے وہ پا کے دیندے ہیں، تو میرا والد پراں بیٹھا ہوا ہے، آندا جیکی، وہ روٹی چھوڑ کے بھاگ کے آ جاتا ہے، اور ٹانگوں پا کے لپٹ جاتا ہے۔ اتنی وفا تو کریں جتنی کتا کرتا ہے۔ میرے والد صاحب کی وفات کے بعد 88 میں فوت، والدہ رہ گئیں، تو
نوکر ہوتے تھے، وہ ہوتی تھی ہم نے بڑا زور لگایا میرے کو آ جاؤ، چھوٹا بھائی لاہور وہ کہ میرے کو آ جاؤ، کہ نا بھائی میں اب تھوڑے پیو دی جا نہیں چھڈن، میں تھوڑے پیو دی جا نہیں چھڈن، یہ دیہاتی ماحول کی کچھ ثقافت ہے، میں تھوڑے پیو دی جا نہیں چھڈن۔ تو ایک کتیا کہیں سے آ گئی، کتیا کا بچی سی تھی سفید رنگ کی، تو میری والدہ نے اس کو روٹی ڈالی، وہ مانوس ہو گئی، تو پھر وہ روز آ جائے تو انہوں نے نوکر کے ذمہ کر دیا انہوں روٹی پایا کر، وہ پھر وہیں ٹھہر گئی، گھر میں ہی رہنے لگی۔ تو جب تک میری والدہ زندہ تھیں ان کو اس کو کھانا نوکر کو فرماتی تھیں، وہ کھلاتے تھے۔ والدہ فوت ہو گئیں 2001 میں، تو کتی نو تو نہیں پتہ لگا میری مالکن فوت ہو گئی، اس نے گھر نہیں چھڑیا اور نوکروں نے پرواہ نہیں کی، اور وہ بھوکی پیاسی ہمارے گھر کے اندر ہی مر گئی۔ غالب نے کہا تھا وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، کہ وفاداری اور نبھانا یہ اصل ایمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی کی زندگی تو ایسے روشن، سورج تو ڈوب جاتا ہے، میرے نبی کی زندگی کا سورج قیامت کے دن بھی نہیں ڈوبے گا۔ اس طرح آپ کی ہر چیز کو اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ اس کے مطابق چلو بھائی، اس کے مطابق چلو، اس کے مطابق چلو۔ اس کی زندگی روشن اور اللہ کو پسند ہے۔ ہم کپڑے پہنتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اچھے لگیں، اور اللہ دیکھتا ہے کہ میرے حبیب کے مشابہ کون ہے، اسے وہ پسند ہے۔ ابو لہب سید قریشی ہے، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، برباد ہو گیا ابو لہب، چاچا ہے میرے نبی کا۔ اور بلال حبشی ہے، حبشی کا بیٹا ہے بلال ابن رباح، اس کے دادے کا کہیں نام ہی کوئی نہیں، وہ دی نسل ہی کوئی نہیں۔ ابو لہب دی نسل تھا، حضور دی وجہ تو آدم علیہ السلام تک جان گیا، لیکن بلال کے دادے کا نام کسی کو نہیں پتہ۔ تو جب آپ نے فتح مکہ پہ پہلی اذان دلوائی تو صفوان بن امیہ کہنے لگا اے کالا ہی نو لبا ہے، اتنے کعبے تے چڑھنے واسطے چھت پہ چڑھ کے اذان دی، اے کالڑ لبا ہی نو ٹانٹنگ کی۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں میدان حشر میں چلوں گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کر آگے آگے چلے گا۔ اور جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور وہ اذان اس دن آدم کی ساری نسل اور جنات کی ساری نسل وہ اذان سنے گی۔ اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو میرے نبی کے لیے جنت سے سواری آئے گی، اس سواری کی ہے نا رسی، جی میں کہتا ہوں لیٹی ہوئی ہے، وہ اس کی رسی جس کو مہار کہتے ہیں، مہار، وہ نیچے گر جائے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ میرے نبی خود اس سواری کو نہیں چلائیں گے، کوئی آوے گا، ڈرائیور آوے گا، نوکر آوے گا، کوچوان آوے گا۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، لہذا سارے این ہو جائیں گے، کیونکہ حالی اعلان کوئی نہیں ہوا، کون ہے بھائی، ویکھو بھائی کون ہے، کون ہے، کون ہے، کون ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی بلال کو بلایا جائے، اور رسی حضرت بلال کو پکڑائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایک ہی پیمانہ ہے، وہ ہے محمدی بن کے زندگی گزارو، اپنے روح میں، اپنے اعمال میں، اپنی تجارت میں، اپنے لین دین میں، اپنے گھر میں، زندگی کے ہر روح میں اللہ کو محمدی بن کے دکھا دو، موج ہی موج۔ میرے نبی کی خوشی تو اس کی اطاعت میں ہے، وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میری نافرمانی کرے گا اللہ اس کو ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ یہ تو ہماری محرم آتا ہے تو پٹنا شروع کر دیں دن، حسین دے سبق تے عمل کوئی نہیں کرتا، کبھی الاول آتا ہے تو ڈنڈیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، محمدی بن کے کوئی نہیں دکھاتا۔ یہ رسم و رواجی چیزیں اللہ کو خوش نہیں کرتی، اللہ کو عمل خوش کرتا ہے۔ تو بھائیو نیت کرو محمدی بننے کی۔ 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں، کلیوں جیسا۔ کلی کی رونق پھول سے زیادہ ہوتی ہے، کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ازہر اللون، چمکتا چہرہ، کلیوں کی طرح کھلا ہوا، عظیم الحامہ، بڑا سر، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، ان فرقت عقیقت فرق و الا فلا، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، ازج الحواجب، خوبصورت کمان کی طرح آپ کی بھویں تھی، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال ہوں تو تھوڑے حسن میں کمی آ جاتی، یہاں بال نہیں تھے، اور ادعج، اشکل،
احور ابرق انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ سب کا مطلب ہے کہ ایسی خوبصورت آنکھ اللہ نے کسی کی پیدا ہی نہیں کی تھی۔ اپنے نبی کی آمد کی خوشی ہے، آپ کا جانا بھی بارک ہو ہے، آپ کا آنا بھی بارک ہو ہے۔ اور بھائیو میرے عزیزو، اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بناؤ، اپنے نبی کی ہر چیز میں دیکھو میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، تو آپ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو انشاءاللہ اللہ تک بھی پہنچو گے، جنت میں بھی پہنچو گے، آپ کا علم بھی قبول ہوگا، آپ کی محنت بھی قبول ہوگی۔ ایک آپ کو خاندانی طور پر ایسا عالی شان بنایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم، ان انفسکم، من انفسکم، یہ تم میں سے ہے، تمہارے سامنے اس کی نسل، اس کا خاندان ہے کوئی اس جیسا؟ کوئی ہے جس کا نسب آدم تک محفوظ ہو؟ کوئی ہے جو ہاشم جیسا سردار ہو، عبد المطلب جیسا سردار ہو، عبد مناف جیسا سردار ہو؟ تو من انفسکم، بنو ہاشم کی عظمت کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ بنو امیہ بنو ہاشم میں ٹھنی رہی ہمیشہ، لیکن بنو ہاشم کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے بنو امیہ۔ پہلا نمبر تھا بنو ہاشم کا، دوسرا تھا بنو امیہ کا، پھر بنو مخزوم جس میں سے حضرت خالد بن ولید ہیں اور ابو جہل ہے، یہ بنی مخزوم میں سے ہیں۔ اس طرح ان کی، پھر بنو عبد الدار، اس طرح ان کی ترتیب تھی۔ اچانک میرے ذہن میں آئی ہے، پتہ نہیں آگے پیچھے نہ ہو، کوئی پکا پتہ کوئی نہیں، لیکن تقریباً ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو من انفسکم، اس جیسا عالی نسب کوئی ہے تمہارے سامنے جس کو میں پیش کروں کہ جو چلتا ہے تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، موریتانیہ گیا تو وہاں سنا من انفسکم۔ انفس ایسا نفیس کوئی ہے، ایسا حسین کوئی ہے، ایسا کوئی راج دلارا ہے، ایسا کوئی 14ویں کا چاند ہے؟ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں، کلیوں جیسا۔ کلی کی رونق پھول سے زیادہ ہوتی ہے، کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ازہر اللون، چمکتا چہرہ، کلیوں کی طرح کھلا ہوا، عظیم الحامہ، بڑا سر، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، ان فرقت عقیقت و فرق و الا فلا، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے۔ یجابر شعر، وہ باندھا تھا کہ ہوا میں اڑے نہیں، ننگے سر جانا ہوتا تھا تو، لیکن عام طور پر آپ کے بال یہاں تک ہوتے تھے۔ ازج الحواجب، خوبصورت کمان کی طرح آپ کی بھویں تھی۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال ہوں تو تھوڑے حسن میں کمی آ جاتی، یہاں بال نہیں تھے۔ اور ادعج، اشکل، احور، ابرق، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ سب کا مطلب ہے کہ ایسی خوبصورت آنکھ اللہ نے کسی کی پیدا ہی نہیں کی تھی۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ جب آپ ایسے دیکھتے تھے لوگ یوں ہو جاتے تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے، آپ کے چہرے پر نظر نہیں پڑتی تھی سوائے ابو بکر اور عمر کے، باقی سب ایسے ہو جاتے تھے۔ انفسکم، ہے کوئی ایسا؟ سوا البطن و صدر، اے سینہ پیٹ دیکھو سے برابر تھا، ایسا نہیں کہ پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، خاص طور پر مولوی کا پیٹ نکلا ہو تو بہت بری بات ہے، کھا کھا کے ڈھول بن جاندے ہیں۔ بھائی تھوڑا کھاؤ، کھانے کے لیے نہیں زندہ ہم، یہ کھانے تو اللہ جنت میں کھلائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بارش، جیسے ابھی بارش ہو رہی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ٹھکانا ہی کوئی نہیں تھا، تو کہنے لگے یا اللہ، وہ ایک غار دیکھا، اس میں جانے لگے تو آگے شیر بیٹھا ہوا تھا، کہنے کہ یا اللہ تو نے شیروں کو ٹھکانہ دیا ہے، ابن مریم کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں، کہا عیسیٰ ڈرو گھبراؤ نہیں،
جنت میں 400 حوروں سے تیرا کٹھا نکاح کروں گا اور 1000 سال تیرا جنتیوں کو ولیمہ کھلاؤں گا۔ یہ 1000 سال اس لیے نہیں کہ جگہ تھوڑی ہے، لوگ زیادہ ہیں تو واری واری ٹپ دے گئے تو لگ دے گئے تو 1000 سال لگ گئے، نہیں، سارے جنتی اکٹھے بٹھائے گا اور سب کو 1000 سال تک مسلسل کھلائے گا۔ نہ کھانے کے مزے میں کمی، نہ طلب میں کمی، پیو تو کھایا نہیں جاتا، کھاؤ تو پیا نہیں جاتا، وہاں کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح۔ تاتاری جو تھے، یہ چنگیز خان کی نسل، یہ بدبخت کھاتے 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 جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا تو باہر جا کے الٹی کر کے سارا نکال دیتے تھے اور کہ پھر کھانا شروع کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور اللہ کہہ رہا ہے آپ کے گھر کو تو میں نے پاک کر دیا۔ فاطمہ کفا بکی شرفن ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ حضرت فاطمہ بیمار تھی، ان کا حال پوچھنے گئے تو کہا بیٹی میں آ جاؤں؟ اجازت لی، بیٹی کے گھر پہ جاتے اجازت میں آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں، ایک وہ قریش کے سردار تھے۔ کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑا کپڑا نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں، تو آپ نے اپنی چادر پکڑائی کہ یہ لو اس سے پردہ کر۔ حسنین کی ماں ہو، علی کی بیگم ہو، نبی کی بیٹی ہو اور گھر میں چادر کوئی نہ ہو پردہ کرنے کے لیے، تو آپ باپ کی چادر سے پردہ کیا۔ جب آپ اندر گئے تو آپ نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے؟ تو باپ کی قربت سے ذرا طبیعت بھر آئی تو رونے لگیں کہ یا رسول اللہ بھوک ہے، روٹی کوئی نہیں، بیماری یا دوا کوئی نہیں۔ تو آپ بھی رونے لگے کہ لا تبکی یا فاطمہ والذی نفسی بیدہ ما ذقت من ثلاثۃ ایام سواقا، میری بیٹی رو مت، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ پھر یہاں کہا کفا بکی شرفا، یہ ایسے نہیں مل گئی سرداری پیزے کھا کے پیپسیاں پی کے، آپ نے کہا کفا بکی شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، بیٹی تیرے لیے یہ عزت کافی ہے، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور یوں کرتے 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 یہاں لے آئے، پھر فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے، یا اللہ میں راضی ہوں۔ بیٹوں کی باری آ گئی، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ یہ کسی نبی کے خاندان کو یہ عزتیں نہیں ملیں، اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ نبی کی کمر پہ سوار ہو۔ آپ ایسے ہاتھ پاؤں ٹیک دیتے تھے اور اپنی کمر پر حسن حسین کو بٹھا کر کمر میں چکر لگاتے تھے ایسے ایسے، پھر یوں کر کے پوچھتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی؟ پھر ان دونوں کو اتار کے حضرت زینب کو بٹھاتے تھے، پھر اکیلی کو چکر لگواتے تھے۔ یہ ان مولویوں میں کوئی کر سکتا؟ کہیں گے ہماری اتنی بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، ہماری تو شان کے خلاف۔ ایک دفعہ حضرت جابر اوپر سے آ گئے، انہوں نے دیکھا اتنی بڑی سواری، اتنی بڑی سواری، نعم المرکب، تو آپ نے فرمایا نعم الراکبان، سوار بھی تو بہت بڑے ہیں، سوار بھی تو بہت بڑے۔ اب نماز ظہر یا عصر تھی، مسجد میں باجماعت نماز پڑھاتے ہوئے بچوں نے چھلانگ لگائی حسن حسین، اور آ کر آپ کی کمر پہ چڑھ گئے۔ آپ سجدے میں تھے، آپ کی کمر پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ پچھلے سوچنے لگے کہ فوت ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں پیچھے تھا تو میں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ چکر کیے، دیکھا تو دونوں لاڈلے کمر پہ بیٹھے گپے مار رہے ہیں۔ کیا لاڈ کیے میرے نبی نے اور کیا امت نے حال کیا، ایک کو زہر میں مار دیا، ایک کا سر کاٹ دیا۔ اچھا سمجھ سے باہر معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا ان کو پکڑنے کے لیے، تو ہمارے نبی نے یہاں سے دیکھا بغلوں سے کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں سے ہاتھ اپنا یوں کیا، نہیں چھیڑنا،
جب تک بچے نہیں اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. پھر جب آپ نے نماز ختم کی تو دونوں کو اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا. کبھی ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو، انہیں تکلیف نہ دیا کرو، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کیا تکلیف آنے والی. تو میرے نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے سمندر بھی تھوڑے ہیں بیٹا، میری 1.5 گھنٹے کی بات سے کیا ہوگا، لیکن ہم بھی چلو حصہ ڈال لیں اپنے نبی کی آمد کے اظہار میں، خوشی کے اظہار میں ہم بھی حصہ ڈال لیں. تو پوری امت خوشی مناتے ہیں. میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، 12 ربیع الاول کبھی کہیں آئی کبھی کہیں آئی، ہر جگہ لوگ اظہار محبت کے لیے. لیکن یہ ہمارے والا ہنگامہ نہیں جو یہاں ہوتا ہے، جلوس نکالنے اور بسوں کو سجانا اور ٹرکوں کو سجانا، یہ تو سب خرافات ہیں، سب پیسے کا ضیاع ہے، نمازیں ساری ضائع ہوتی ہیں اور ایک ہنگامہ ہوتا ہے. مسجدوں میں لوگ کٹھے ہیں، سوڈان میں دیکھا، یمن میں دیکھا اور کئی جگہ دیکھا، مسجدوں میں لوگ جمع ہیں اور آپ کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی تقریر کر رہا ہے اور کوئی نعت پڑھ رہا ہے اور مختلف شعراء آ کے اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. اس طرح ہوتا ہے. لیکن اس طرح بندے لے کر شہروں میں نکل پڑنا اور سارے راستے بند کر دینا اور لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اس پہ ضائع کر دینا، یہ کوئی اظہار خوشی نہیں ہے، یہ حماقت ہے، یہ مطلب یہ نادانی ہے، جہالت ہے. میں اپنے نبی کی آمد کی خوشی ہے، آپ کا جانا بھی بارک ہو ہے، آپ کا آنا بھی بارک ہو ہے. اور بھائیو میرے عزیزو، اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بناؤ. اپنے نبی کی ہر چیز میں دیکھو میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا. تو آپ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو انشاءاللہ اللہ تک بھی پہنچو گے، جنت میں بھی پہنچو گے، آپ کا علم بھی قبول ہوگا، آپ کی محنت بھی قبول ہوگی. تو یہ جو ابھی تو ہم صرف الفاظ پڑھ رہے ہیں، الفاظ تو معانی تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں. صبر پڑھ لینے سے صبر نہیں آتا، صبر کرنے سے صبر آتا ہے، برداشت کرنے سے صبر آتا ہے. صفات لفظوں سے نہیں آتی، صفات جوہد سے آتی.